اس سے پہلے ہم سمری کے متعلق پڑھ رہے تھے. تو سمری کیا ہوتی ہے؟ بالکل صحیح، سمری کہتے ہیں خلاصہ کرنے کو، یعنی دی ہوئی تحریر کو اپنے الفاظ میں مختصر کر کے بیان کرنا. اس سے پہلے ہم نظم اور چند چھوٹے چھوٹے مضامین کی سمری کر چکے ہیں. اب ہم نے چنا ہے قدرے لمبا مضمون، لیکن یہاں بھی سمری کے انہی سٹیپس کو فالو کیا جائے گا اور اس کو بھی 1/3 یعنی 1/3 الفاظ میں مختصر کر کے لکھا جائے گا. تو سب سے پہلے سمری کے سٹیپس کو مل کر دہراتے ہیں. سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پورے مضمون کو سرسری سا پڑھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سکمنگ. اور ایسا کس لیے کیا جاتا ہے؟ مضمون کے مرکزی خیال کا پتہ لگانے کے لیے، یعنی یہ مضمون کس بات کے گرد گھوم رہا ہے. سیکنڈ سٹیپ پر اسے ایک مرتبہ پھر پڑھا جاتا ہے، لیکن اب کی بار اسے سکین کیا جاتا ہے، یعنی اس میں سے خاص باتوں کو چن لیا جاتا ہے اور غیر ضروری باتوں کو کٹ کر دیا جاتا ہے. ایسا کرتے وقت مرکزی خیال کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں ان اہم باتوں کو چننے میں آسانی ہو جو کہ مرکزی خیال سے جڑی ہوں. اس کے بعد چنے گئے اہم نکات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی مختلف چیزوں کو ایڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی سمری کو مزید مختصر کرنے کے لیے کچھ مزید غیر ضروری چیزوں کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر باقی کی رہ جانے والی چیزوں کو پڑھ لیا جاتا ہے اور پھر لکھتے ہیں پہلا ڈرافٹ، اور اسے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ربط ہو، یعنی ایک بات دوسری بات سے ہم آہنگ ہو. کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملوں کو بغیر کسی ترتیب کے لکھنا درست نہیں ہوگا. تو سمری لکھتے وقت اس سٹیج پر ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مدد لینی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں اوریجنل پیسج کے آئیڈیا سے باہر نکلے بغیر ایک جامع اور مکمل سمری لکھ سکیں. تو چلیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیسج کی سمری کرتے ہیں. یہ پیسج خاصا لمبا ہے تو اسے روانی سے پڑھا جائے گا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. سمری رائٹنگ. اس کے بعد لکھا ہے ریڈ دا پیسج بلو اینڈ آنسر دا کوسچن دیٹ فالوز. تو یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ پیسج کو پڑھنے کے بعد سوال کا جواب دیا جائے جو کہ سمری پر مرکوز ہے. تو شروع کرتے ہیں. In the advanced countries such as Australia, England, Singapore, and the United States, the education curriculum and system aim to produce well-rounded individuals with good academic achievement and survival skills. تو پیسج کے ابتدا ہی میں اس کے مرکزی خیال کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، سنگاپور اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کا جو تعلیمی نصاب ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اس قسم کے افراد پیدا کیے جائیں جو کہ مثبت اور مختلف قسم کی صلاحیتوں کے مالک ہوں، وہ اعلیٰ تعلیمی کامیابیوں کے مالک ہوں اور ان میں بقا کی صلاحیت بھی موجود ہو. اب آگے پڑھتے ہیں. In Australia, the focus of education is on the overall development of the child during primary school years. Learning experiences are built around literacy, mathematics, physical skills, studies of society, health, and creative activities. The emphasis is on developing basic skills in the English language. اب یہاں سب سے پہلے الگ سے آسٹریلیا کے متعلق بات ہو رہی ہے، یعنی آسٹریلیا کے ایجوکیشن سسٹم کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس میں کس بات پر زور دیا جاتا ہے اور کون کون سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. جیسا کہ یہاں مختلف مضامین جو میں نے ابھی پڑھے، اس کے علاوہ صحت، تخلیقی سرگرمیوں کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کے عمل اور تجربات کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ انگریزی زبان سیکھنے پر بھی خاصا زور دیا جاتا ہے. There are no examination requirements for progression through school and no standardized examination at the end of primary school. In secondary school, students are required to carry out research and complete assignments that form part of the assessment. Learning objectives are achieved by methods of including investigation, experimentation, evaluation, and participation. یعنی آسٹریلیا میں پرائمری اسکول لیول تک امتحانات نہیں لیے جاتے، جبکہ سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹس کو
تحقیق کرنی ہوتی ہے اور دی گئی اسائنمنٹس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے تعلیمی مقاصد کو تحقیق، تجربے، تشخیص یعنی جانچ پڑتال اور ان تمام امور میں اسٹوڈنٹس کی شمولیت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ The core subjects for secondary school children are among others English, mathematics, science, human society, technological and applied studies, creative arts and personal development, and health and physical education۔ تو یہاں ان مختلف مضامین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈری اسکول لیول پر اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھنے ہوتے ہیں، جو کہ چند لازمی مضامین کے علاوہ ہوتے ہیں۔ School-based assessments usually include examinations, tests, analytical exercises, written research reports, essays, laboratory, field studies, and portfolios۔ یعنی اسکول کے سسٹم کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس کی جو جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس جانچ کو امتحانات، ٹیسٹس، تجزیاتی مشقوں، لکھی ہوئی تحقیقی رپورٹس، مضامین، عملی تحقیق اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے جمع کیے جانے والے مختلف معلومات، ڈیزائنز یا تصاویر پر مبنی مسودے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ The British education system is bounded by the national curriculum that decides on the content to be taught in schools, sets targets for learning, and determines how students' performance will be assessed. Under this system, students undertake a series of tests known as the Key Stage National Curriculum Tests۔ تو اب یہاں بات ہو رہی ہے برٹش تعلیمی نظام کی۔ اس کا انحصار ایک قومی نصاب پر ہوتا ہے، جس کے ذریعے طے کیا جاتا ہے کہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جائے گا اور اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے جانچا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو مختلف ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے، جنہیں کی اسٹیج نیشنل کریکولم ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو قومی نصاب اور اس کے ذریعے لیے جانے والے ٹیسٹ کی ایک بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ The curriculum is habitually reviewed to ensure it meets the varying needs of students and society. In 2004, significant changes were made to Key Stage 4 examinations taken in Year 11, which allowed schools to offer students more choices to get the general knowledge and experiences necessary for future employment۔ تو اس نصاب کی بھی بار بار دہرائی کی جاتی ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ اسٹوڈنٹس اور معاشرے کی ضروریات پورا کر رہا ہے۔ جیسا کہ 2004 میں کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی تھیں کی اسٹیج 4 میں، جس کا تعلق 11ویں سال کے امتحانات سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے مختلف اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کو معلومات عامہ حاصل کرنے کے لیے اور تجربات بڑھانے کے لیے، جو کہ ان کے مستقبل کے روزگار حاصل کرنے کے لیے بہت اہم چیز تھی، تو اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو مزید چوائسز کی پیشکش کی گئی۔ In KSA, students are expected to develop skills like analysis, reasoning, problem solving, and communication۔ KSA یعنی کی اسٹیج 4 میں اسٹوڈنٹ سے یہ توقع کی جاتی ہے تجزیاتی، استقلالی یعنی گہرائی میں سوچ بچار اور سوال جواب کرنے کی صلاحیتیں، اس کے علاوہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتیں اور آپس میں رابطہ پیدا کرنے کی صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکیں اور انہیں بہتر بنا سکیں۔ Subjects such as ICT, citizenship, work-related learning, and careers education are compulsory on top of the core subjects to comply with the standard set۔ تو اب یہاں چند اور مضامین کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں لازمی قرار دیا گیا ہے، جو کہ مین سبجیکٹس کے علاوہ ہیں تاکہ مقررہ معیار پر پورا اترا جا سکے۔ The Ministry of Education in Singapore aims to provide a broad-based and holistic education. According to the ministry's website, Singapore has been moving towards a more flexible and diverse education system. The increased flexibility in the school system includes an option to study a non-native mother tongue language as a third language from 2007۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے سنگاپور کے تعلیمی نظام کے متعلق، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کتنا وسیع اور جامع ہے، اور اس میں بہت ہی لچک پیدا کی گئی ہے اور بہت سی مختلف چیزوں کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر شامل کیا گیا ہے، جس کا پتہ ان کی وزارتی ویب سائٹ کے ذریعے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ The increased flexibility in the school system includes an option to study a non-native mother tongue language as a third language from 2007۔ تو یہاں تعلیمی نظام میں پائی جانے والی لچک کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2007 سے اسٹوڈنٹس کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک غیر مقامی مادری زبان کو ایک
تیسری زبان کے طور پر سیکھ سکیں. For primary 1 and 2, there will be 30 students per class from 2006 onwards, so that teachers are able to provide students with more individualized attention to give them a strong grounding in literacy and numeracy. 2006 سے پرائمری 1 اور 2 لیول پر ایک کلاس میں صرف 30 اسٹوڈنٹس کی شرط عائد کی گئی تھی تاکہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی انفرادی طور پر توجہ حاصل کر سکیں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھنے لکھنے اور ریاضی سیکھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد دی جا سکے. اسکول گریجویشن سرٹیفکیٹس ول بی انٹروڈیوسڈ فرام 2008 ٹو ریفلیکٹ دا اسٹوڈنٹس ایکیڈیمک ایز ویل ایز نان ایکیڈیمک اچیومنٹس. تو سنگاپور کے ایجوکیشن سسٹم کے حساب سے یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ 2008 سے اسٹوڈنٹس کی نصابی اور غیر نصابی کامیابیوں کو دکھانے کے لیے اسکول گریجویشن سرٹیفکیٹس کا بھی انعقاد کیا جائے گا. ایٹ پرائمری اسکول لیول پروجیکٹ ورک ول بی انکارپوریٹڈ انٹو دا کریکولم بٹ ول ناٹ بی فارملی اسیسڈ ایز این ایگزامینیشن سبجیکٹ. اور پرائمری اسکول لیول پر تحقیق پر مبنی تخلیقی کام کو بھی شامل کیا جائے گا لیکن اسے امتحانوں کے ذریعے جانچا نہیں جائے گا. The ministry will organize work attachment opportunities for teachers in business and community agencies locally and overseas as part of their teacher training initiative. یعنی وزارت تعلیم ٹیچرز کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کی غرض سے انہیں کاروباری اور معاشرے میں پائی جانے والی ایجنسیوں میں ملکی اور غیر ملکی سطح پر شامل کریں گے یا شامل کیا جائے گا جو کہ تربیت کے لیے ایک اچھی پہل قدمی ہوگی. In the United States, elementary school students are taught 5 core subjects: English, mathematics, social studies, science and physical education. تو سنگاپور کے بعد اب بات ہو رہی ہے امریکہ کی جسے یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں اور ان 5 سبجیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر وہاں پڑھائے جاتے ہیں ایلیمنٹری اسکول کے اسٹوڈنٹس کو. Electives such as visual arts, drawing, photography, performing arts, drama, band, foreign languages, computers and athletics are introduced later on. تو اب یہاں کچھ اور مضامین کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ مصوری، فوٹوگرافی، ڈرامہ اور فن گائکی وغیرہ اور غیر ملکی زبانوں کا سیکھنا، کمپیوٹرز اور جسمانی ورزش سے متعلق جو پروگرام ہوتے ہیں انہیں اختیاری مضامین کے طور پر بعد میں شامل کیا جاتا ہے. Furthermore, non-academic lessons are added to achieve all-rounded individuals. Many states require schools to offer some form of courses related to health where students will learn about nutrition, first aid, the basic concepts of sexuality and birth control. یعنی غیر نصابی مضامین کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ایسے افراد پیدا کیے جا سکیں جو کہ مثبت اور بیلنس پرسنالٹی کے مالک ہوں. پرسنالٹی یعنی شخصیت. اس کے علاوہ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں ایسے مضامین کو پڑھائے جانے کی بھی ضرورت ہے جن کے ذریعے غذائیت، فرسٹ ایڈ، جنسی تعلیم اور خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق بتایا جا سکے. In middle and high school, the students participate in extracurricular activities that amount to hours outside the normal school day. مڈل اور ہائی اسکول لیول پر اسٹوڈنٹس گھنٹوں کے حساب سے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جو کہ اسکول کے ٹائم کے علاوہ ہوتا ہے. This includes sports activities like football and basketball, which are major events for schools and communities in the country and also a major source of funds. تو اس سلسلے میں فٹ بال اور باسکٹ بال کی کھیلوں سے متعلق تقاریب اسکول، معاشرے اور ملک تینوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ آمدن کا ایک اہم ذریعہ بھی ہیں. Under the No Child Left Behind Act, teachers in core academic areas must have a bachelor's degree, full state certification, and demonstrated competency in each core academic subject he or she teaches. تو امریکہ میں تعلیم کے فروغ کے لیے جو ایکٹ ہے نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ ایکٹ، یعنی کوئی بھی بچہ پیچھے نہ رہ جائے، اس کے تحت اساتذہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کے پاس بیچلر کی ڈگری ہو، تصدیق شدہ سند ہو اور وہ صلاحیتوں کے اظہار میں مہارت رکھتے ہوں ان اہم مضامین میں کہ جن کو وہ پڑھا رہے ہوں. تو یہاں یہ مضمون مکمل ہو گیا ہے. اب ہم اگلی ویڈیو میں اس کی سمری کریں گے. آپ اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کر کے اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.